بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو یار آج ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہمارے سارے کے سارے چوزے 80 ڈیز کے ہو چکے ہیں، 80 دنوں کے ہو چکے ہیں۔ اور آج جو ہے نا میں نے آپ سے ایک چیز ڈسکس کرنی ہے جو میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی وہ غلطی نہ کریں۔ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے، بٹ نہیں تو میرا پورا فلاگ تباہ ہو جانا تھا۔ اور وہ غلطی ایسی تھی کہ میں کچھ مرغیاں لے کر آیا تھا 6 پہلے، اور وہ ماشاءاللہ سے وہ بڑی ایکٹیو تھیں، اور مطلب انڈے بھی انہوں نے میرے پاس لے کرنا سٹارٹ کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے 2 میل بھی لیے تھے ان کے لیے، اور پھر کیونکہ سردیاں تھیں تو ابھی یہ انڈے نہیں دے رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ہم جو ہے بازار سے تیار شدہ جو مرغیاں ہوتی ہیں انڈوں والی وہ لے لیتے ہیں، اور پھر ان کو ہم سردیوں میں ہم اپنے یوز میں بھی لے لیں گے، اور تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنے تھے انکیوبیٹر کے حوالے سے تو وہ بھی کر لیں گے۔ پھر میں 2 مرغیاں اور لے کر آیا۔ اب وہ 2 مرغیاں ایسی تھیں کہ جب میں لے کر آیا نا تو وہ بالکل اوکے تھیں۔ اگلے دن میں جب آیا اپنے سیٹ اپ پہ دوبارہ سے، اسی سیٹ اپ پہ، اسی پولٹری والے پہ، تو یہاں پہ آ کے دیکھا کہ جو بلیک والی مرغی ہے نا، میں یہ دیکھیں ویڈیو میں یہ 2 لے کر آیا تھا میں، اور بلیک والی جو مرغی ہے نا یہ والی، تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا زکام ٹائپ ہو رہا تھا اور چھینکیں لے رہی تھی۔ تو میں نے پھر اس کو ٹریٹمنٹ اس کا تھوڑا سا کیا، مگر یہ 2 دن جو ہے نا، اگلے 2 دن بعد یہ مزید اس کا نا بڑھتا ہی گیا، اور اس نے سانس کا اس کا ایشو تھا بیسیکلی اندر سے ہی، تو اتنا زیادہ اس کا سانس کا ایشو تھا کہ 2 دن بعد اس کی مستقل جو ہے نا یہ سانس بھی لے رہی تھی نا، تو اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی مستقل، اس کی آواز رک ہی نہیں رہی تھی، اور اس نے ہلکا سا اپنا منہ بھی کھولا ہوا تھا، اور کبھی کبھار تو اتنی زور کا سانس لیتی تھی کہ باقاعدہ آواز آتی تھی۔ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے۔ تو پھر میں نے اس کو تو خیر فوراً سے جو ہے نا، کیونکہ یہ بہت وائرل بیماری ہے بڑی، اگر یہ آپ کے کسی بھی فلاک میں ہے تو یہ پورا فلاک آپ کا تباہ کر سکتی ہے، مطلب پورا کا پورا آپ کا لاکھوں کا بھی فلاک ہے نا اب سارا جائے گا۔ تو میں نے خیر ان کے ساتھ تو نہیں چھوڑا تھا، اس کو بالکل الگ ہی رکھا تھا، تو اس میں جو ہے نا یہ ایشو آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو مرغی تھی نا میں نے فوراً سے اس کو پھر الگ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اس میں دیکھا نا پہلے دن ہی، تو میں نے اس مرغی کو الگ کر دیا۔ اب وہ 3 دن میرے پاس بالکل پھرتی رہی ہے، بالکل اوکے پھرتی رہی ہے، بلکہ چوتھے دن 4 دن میرے پاس بالکل اوکے پھرتی رہی ہے۔ 5ویں دن جب میں صبح کو فیڈ دے کر گیا ہوں، کھانا ان کو دیے میں نے دوسری مرغی کو، تو اس کو بالکل ٹھیک تھی۔ جب شام میں آ کے دیکھا تو اس کو بھی وہی مسئلہ تھا۔ خیر جو بلیک والی تھی نا، پہلے میں نے اس کو اسی دن ہی میں نے اس کو الگ جا کے کہیں دور جا کے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا جو ویسٹ وغیرہ تھا وہ بھی کہیں دور ہی پھینکا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ وائرل بیماری ہوتی ہے، مطلب اس کا علاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% ہو ہی نہیں سکتا، 1% چانس ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ تب کریں 1% جب آپ کے پاس اور برڈز نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس اور برڈز ہیں تو آپ نے یہ رسک لینا ہی نہیں ہے کہ اس کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے یا کچھ بھی، آپ اس کو ذبح کر دیں یا کسی کو دے دیں یا کچھ بھی اس طرح سے کریں، بہرحال اپنے فلاک سے اس کو فوراً سے نکالنا چاہیے۔ تو میں نے بھی اس لیے رسک نہیں لیا، فوراً سے ہی اس کو میں نے ذبح کیا اور سائڈ پہ کر دیا، اور اس کا جو ویسٹ تھا وہ بھی میں نے کہیں دور ہی پھینک دیا۔ اور پھر جیسے ہی اس مرغی کا مجھے اندازہ ہوا شام میں، تو میں نے اس کو ٹائم ضائع کیے بغیر ہی فوراً ہی اسی وقت شام کے وقت ہی اس کو چھری پھیر دی اور اس کو ختم کر دیا۔ تو اس کا اب جیسے ہی بلیک والی تھی، اب حالانکہ 1 دن صرف تھوڑا ٹائم ہی اس براؤن والی کے ساتھ رہی ہے، مگر پھر بھی براؤن والی کو 3 دن بعد جو ہے نا سمٹمز اس کے شروع ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے، اس کو بالکل بھی نہیں تھا، بالکل اوکے مرغی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے انڈے بھی دیے ہیں باقاعدہ میرے پاس، پھر بھی اس کو 3 دن بعد اس کے سمٹمز سٹارٹ ہوئے ہیں، اور اس کو بھی اٹیک ہو گیا تھا۔ میں نے اس لیے فوراً سے اس کو ذبح کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس کا مین ایشو یہ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہے نا NDIB، ND لسوٹا، ان کی ویکسینز ہوئی ہوں ان مرغیوں کی، تو یہ کم آتا ہے، یہ بیماری نہیں آتی، میجورٹی لیول پہ یہ بیماری نہیں آتی۔ یہ بیماری آتی ہی انہی برڈز میں جن کی ویکسین نہیں ہوئی ہوتی، اور پھر ان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں بچ جاتی ہے، بٹ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اور برڈز ہیں تو اس کے ساتھ رسک نہیں، بالکل بھی نہیں لینا۔ ہاں اگر آپ کے پاس برڈز نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، پھر آپ بے شک اس کو آپ پالیں گھر میں، اور اس کو آپ ٹریٹمنٹ اس کا بے شک جیسے مرضی کریں، مگر پھر بھی کافی دن یہ سروائیو کر جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ آٹومیٹیکلی مر جاتے ہیں۔
تو یہ بڑا ہی خطرناک کام ہوتا ہے، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بڑا ہی خیال رکھنا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس سیٹ اپ پہ یہ چیز آ گئی ہے نا تو اس کو فوراً سے نکالیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو باقی برڈس کے ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا اور اس کو میں نے بالکل باہر رکھا تھا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے باقی سیٹ اپ پہ یہ ڈیزیز نہیں آئی۔ اگر خدا نخواستہ آ جاتی تو بڑا مسئلہ بن جاتا سنبھالنا اور یہ سارا کچھ۔ خیر میں نے جیسے ہی ان کو ذبح کر کے سائڈ پہ کیا تو میں نے فوراً سے پھر ان کے جو کیج تھا یہ باہر لکڑی والا جو پڑا ہوا ہے تو اس میں سارا میں نے پھر سپرے کر دیا تھا ڈیٹول کا، اچھے سے سارا ڈیٹول کا سپرے جو ہے بالکل بہترین کر کے اس کو کر دیا، اور پھر اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا، اس میں کوئی پرندہ نہیں چھوڑا۔ تو آپ لوگوں نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بیماری آئے کچھ بھی آئے تو اس کو ڈیٹول کا سپرے کر رہے ہیں۔ یا میری سٹارٹ کی ویڈیوز میں ہے، جب میں نے یہ بالکل سٹارٹ کیا تھا نا سیٹ اپ، تو میرے پاس بھی کچھ بیماریاں تھیں پہلے چوزوں میں، تو وہ میں نے جب سٹارٹ کرنا تھا تو میں نے کچھ فیومیگیشن پروسیس وغیرہ کیے تھے، تو اس سے بالکل جراثیم کل ہو جاتے ہیں۔ وہ میری بالکل سٹارٹ کی ویڈیوز میں ہوں گی جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، تو وہ بہت بہترین کام ہے بڑا، تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس انہی چیزوں کا احتیاط کرنی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور فوراً جج کر کے آپ نے سٹیپ لینا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ باقی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اور دوسرا سیٹ اپ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے، جو ساتھ بن رہا تھا ہمارا دوسرا، تو وہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس میں میرا دوسرا چینل ہے پیٹ وائنز، PETVINES پیٹ وائنز، اس پہ میں نے ولاگ بھی ڈالا تھا، اس کا پوری مینوفیکچرنگ کا، اس کا جو بھی سارا حساب کتاب ہے، اس کی کنسٹرکشن کا، تو وہ ٹوٹل میں نے اس چینل پہ اپنے ولاگ ڈالا ہوا ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا وہاں پہ جا کے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی جو ہے نا پھر دوسرے ہی کیج میں ان کو شفٹ کر دیں گے، جیسے 50-50 کر دیں گے، میلز کچھ دوسرے والے میں کر دیں گے، فیمیلز کو یہیں رہنے دیں گے، الگ الگ سپریٹ کر دیں گے، کیونکہ اب بڑے ہو رہے ہیں تو پھر مسئلے مسائل آگے آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔